نے فرمایا جسے نیک بیوی مل جائے، جسے نیک ساتھی اللہ اکبر لائف پارٹنر مل جائے، اسے آدھی دنیا مل گئی۔ سبحان اللہ، کیا مل گیا؟ اسے آدھی دنیا مل گئی۔ لائف پارٹنر جب آپ کو اچھا مل جائے، نیک بیوی آپ کو مل جائے، وفادار بیوی آپ کو مل جائے، تو وہ آپ کے بنگلے سے خوش نہیں ہوگی، وہ آپ کی گاڑی سے خوش نہیں ہوگی، وہ آپ کے بینک بیلنس سے خوش نہیں ہوگی، وہ آپ سے خوش رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو آپ سے وفا کرے گی اسے اچھا گھر نہیں چاہیے، اچھا بنگلہ نہیں چاہیے، اسے اچھی شاپنگ نہیں چاہیے، اسے تو آپ کی محبت چاہیے، اسے تو اپنا شوہر چاہیے، اپنے شوہر کی عزت میں اپنی عزت سمجھتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے اللہ اکبر، جب نیک بیوی مل جاتی ہے تو آدمی کو آدھی دنیا کی حکمرانی مل جاتی ہے۔ وہ جنت تو بعد میں ہے، جنت کا ماحول اس دنیا کے اندر گھر میں اچھا نظر آتا ہے جب نیک بیوی مل جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نیک بیوی کی نشانی کیا ہے، نیک عورت کی نشانی کیا ہے؟ اچھی عورت کی علامت یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے حکم دے تو اپنے شوہر کے حکم پہ عمل کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نیک اور اچھی عورت کی نشانی یہ ہے جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج کی بیویاں ہیں، شوہر کہے گا رائٹ چلنا ہے تو اسے لیفٹ چلنا ہے۔ شوہر کہے کوئی عورت کتنی ہی نمازی ہو، کتنی ہی پرہیزگار ہو، کتنی قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، قرآن کی قارئہ ہو، لیکن اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، وہ اپنے شوہر کی فرما بردار نہیں ہے، اپنے شوہر کی رسپیکٹ تعظیم و تقریب نہیں کرنے والی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں نہ تو اس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، نہ اس کے سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، نہ اس کے قرآن کی تلاوت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ لیکن ہاں اس کے معکوس اگر کوئی عورت نماز پنجگانہ پڑھنے والی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، اپنے ہاتھوں سے صدقات و خیرات کرنے والی ہے، یاد رکھنا جب اس عورت کا آخری وقت آتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، عورت دنیا چھوڑ کے جب چلی جاتی ہے، رب تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، پروردگار اتنا راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ عورت اپنے شوہر کو راضی کر کے گئی ہے، وہ اپنے شوہر کو خوش کر کے گئی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے دریائے رحمت میں بحر بیقرہ میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے اے میری بندی، میری جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا، اس لیے کہ تو نے اپنے خاوند کو راضی کیا تھا، تو نے اپنے شوہر کو راضی کیا تھا۔ یاد رکھنا قسم خدا کی، شوہر کا مقام اتنا بلند ہے، شوہر کا مقام اتنا اونچا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کے سوا غیر اللہ کو، اللہ کے ماں سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ شوہر کی شان ہے قسم خدا کی۔ مجھے بتاؤ اولاد کی جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ آپ کہو گے مولانا الجنت تحت اقدام الامہات، ہم نے اس حدیث پاک کو سنا ہے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو بلا تشبیہ بات سمجھ میں آ گئی، اولاد کی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن یاد رکھنا جس ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہے، اسی عورت کی جنت اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر عورت اپنے بچوں سے راضی ہے تو بچے جنتی ہیں، اگر اسی عورت سے اس کا شوہر راضی ہے تو وہ عورت جنتی ہے۔ اگر سیدھا چل تو اسے الٹا چلنا ہے، یہ عجیب تماشا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک چیز ہمارے نوجوانوں کی بھی کچھ غلط فہمیاں ہیں، ان کا بھی ازالہ کرنا بے حد ضروری سمجھتا ہوں۔ جب وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وقت آتا ہے، اور یہ وقت فیضان بھائی ہر کسی کا نہیں آتا، نصیبوں والوں کے ملتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں بیچارے پیدا ہوئے ختم ہو گئے، انہیں وقت ملا ہی نہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جوان ہوئی جوانی میں انتقال کر گئے، اللہ اکبر سیرا ان کے سر سجا نہیں۔ فیضان بھائی بہت سے ایسے نوجوان ہیں جن کی منگنیاں ہو گئی، رشتے ہو گئے، تاریخ میں شادی کی رکھ دی گئی، قریب تھا کہ بارات جاتی کہ انہی ایام میں شادی سے پہلے وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ان کے سروں پہ ان کی پیشانیوں پہ سیرا شادی کا سجا نہیں۔ ماں کے دل میں ارمان تھے، وہ سب کے سب ارمان قسم خدا کی دفن ہو گئے بیٹی کے ساتھ۔ باپ خوش تھا بیٹے کا دولہا بنے گا، میں قاضی بن کے قضات بن کے جاؤں گا، اللہ اکبر کبیرہ، باپ کے ارمان ختم ہو گئے۔ بھائی خوش تھے، بھائی کی شادی ہے، بھائی چلا گیا، بھائیوں کے
ارمان ختم ہو گئے، وہ بہنیں اللہ اکبر جو اپنے بھائیوں کو اپنی دعاؤں سے اللہ والا بنا دیتی ہیں، وہ بہنیں مایوس ہو گئی، بھائی کی خوشیوں پہ یہ جوڑے آئیں گے، بھائی کیا چلا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ کچھ ایسے پیدا ہوتے ہی چلے گئے، کچھ ہیں جوانی میں چلے گئے، کچھ ہیں دن تاریخ رکھ دیے گئے، شادی سے پہلے ختم ہو گئے، اور کچھ ایسے ہیں گئے تھے لیکن واپس آئے ہیں، بیوی ساتھ لے کے آ رہے تھے، راستے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ فیضان بھائی کی شادی میں برکت عطا فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ بارات جائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ بارات، اور بارات کے ساتھ فیضان بھائی سب یہ خیر و عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اپنے گھر کو واپس آئیں۔ آمین بولو آمین، سلامتی کے ساتھ واپس آئیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو مجھے بتاؤ کتنا خوش نصیب ہے وہ نوجوان جس کو اللہ یہ دن دیتا ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ خوش نصیب ہے کہ نہیں؟ بولو خوش نصیب ہے قسم خدا کی۔ اب میری قوم کے نوجوان یہ دن چننے کے لیے کیسے کیسے فیصلے کرتے ہیں، میاں ماں سے لڑ جاتے ہیں، باپ سے لڑ جاتے ہیں، رشتہ داروں سے لڑ جاتے ہیں، مجھے تو وہیں سے شادی کرنی ہے ورنہ مر جاؤں گا، ورنہ بھاگ جاؤں گا۔ انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ دینداری نہیں دیکھی ہے، برا نہ مانیے گا، انہوں نے بس خوبصورتی دیکھی ہے، حسن و جمال دیکھا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، شادی جب عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ کتنی چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے؟ 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز اللہ اکبر کبیرہ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، ولحسبہا، اس کے حسب خاندانی شرافت بزرگی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، ولدینہا، نمبر 4 اس کے دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کوئی کہے گا لڑکی کے اندر 4 چیزیں دیکھو، یا تو مال دیکھو، یا خوبصورتی دیکھو، یا حسب و نسب دیکھو، یا پھر اس کا دینداری دیکھو۔ اب اس میں سے کوئی ایک چیز ملے، اگر خوبصورتی ملے تو نکاح کر لو، حسن و جمال ملے نکاح کر لو، مالداری ملے نکاح کر لو، حسب و نسب ملے نکاح کر لو۔ آپ ان تینوں چیزوں کو ایک طرف رکھیے۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے ولی دینہا، دیندار سے نکاح کرو۔ آقا فرماتے ہیں کہ دیندار ہی سے نکاح کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک عورت کے اندر حسن و جمال نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، حسب و نسب میں اعلیٰ نہیں ہے، لیکن وہ دیندار ہے، اس سے نکاح کر لو۔ ضروری نہیں ہے حسن و جمال کی ملکہ سے نکاح کرو گے کامیابی ملے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہاں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں، جملے کو کیچ کریں۔ اللہ اکبر، مالدار لڑکی سے نکاح کرو گے کامیابی ملے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حسین و جمیل لڑکی سے نکاح کرو گے کامیابی ملے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کس کا خاندان اونچا ہو، حسب میں اعلیٰ ہو، اس سے نکاح کرو گے کامیابی ملے گی، سکسیس ہوگے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جب دیندار لڑکی سے نکاح کرو گے، کوئی مولانا نہیں کہتے، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں ولی دینہا، دیندار سے نکاح کرو، فاظفر بذات الدین، تم دیندار لڑکی سے نکاح کرو گے، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں بلند فرما دے گا۔ تم دیندار لڑکی کو اپنے گھر کی دلہن بنا دو، اللہ تمہیں عزت بھی عطا فرمائے گا، دولت بھی عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دینداری سب سے پہلے، زور سے بولو کیا دیکھنا ہے؟ دینداری سب سے پہلے دیکھنا ہے۔ آقا فرماتے فاظفر بذات الدین، جب تم دیندار لڑکی کو اپنے گھر کی عورت بناؤ گے، اللہ اکبر، اسے عزت دو گے تو اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ آؤ ذرا دیکھو، مدینے کی سرزمین ہے، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمر ابن خطاب فاروق اعظم کا واقعہ ہے۔ 22 لاکھ میرا مربع میل کے حکمران ہیں، آدھی دنیا پہ آپ نے اسلام کا سکہ جھنڈا گاڑ دیا ہے۔ عزیزان ملت، رفیقان امت، عمر ابن خطاب فاروق اعظم کی سادگی کا یہ عالم تھا۔ ایسا لباس جسم پہ زیب تن کرتے تھے جس میں 17 یا 18 پیبند تھے۔ آج سے ان کے ساتھ
افطاری کا عالم یہ ہے، آپ نے اپنی حفاظت کے لیے کوئی اللہ اکبر کبیرہ باڈی گارڈ نہیں رکھے تھے، اپنی سرکشا کے لیے آپ نے کسی کو نہیں رکھا تھا۔ عزیزان ملت، رفیقان امت، قیصر و کسریٰ جس کی وجہ سے کام جاتے تھے، ڈگمگا جاتے تھے ان کے قدم، تھرا جاتے تھے ان کے سینوں میں جو دل تھے۔ حضرات گرامی، ملک شام کے یہودی حضرت عمر کے بارے میں ایک میٹنگ کرتے ہیں، کہا عمر کا ختم کر دو، عمر کو مٹا دو۔ اسلام آج عروج پہ ہے، آدھی دنیا میں اسلام پہنچ گیا۔ کل بھی لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، اسلام مخالف ہر دور میں ہوئے۔